میاں صاحب کا جو یہ پاسٹ کا نیریٹو ہے، دس از ہز نیریٹو، یہی بیانیہ اب ہوگا. دیکھیں ہم کہاں چھوڑ کر گئے تھے. میں نے پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی حکومت کو لائن، وہ کہا تھا نا امیتابھ کی ایک مووی کا ڈائلگ تھا بڑا، لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. سو یہی بیانیہ ہے کہ لائن وہاں سے شروع ہوگی جہاں ہم کھڑے ہوں گے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے انٹرو دیا، ویری امپورٹنٹ. میں چھوٹی سی ایک اور چیز سن کے نا، ہم رپورٹر ٹائپ لوگ ہیں تو ہمیں تو ایسی چیزیں ذرا ہٹ کرتی ہیں. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک بات پہ غور نہیں کیا، جو آپ بھی بیٹھے تھے، ہمارا یار ارشد بھی اس میں بیٹھا تھا، دیکھ کے دل بڑا دکھی بھی ہوا اس کو کہ آپ کے ساتھ تھا، نو از نو مور. تو انہوں نے کہا کہ 1500 ارب میں دے رہا ہوں سود میں. ابھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی سے سلیم مانوی والا صاحب بھی تھے تو میں وہاں پہ میں بھی گیا ہوا تھا. جناب آپ کی دفعہ پتہ ہے کتنا فگر ہے؟ 5 سالوں میں، یہ میں 2018 کا یہ پروگرام تھا، کلپ تھا، اس وقت بتا رہے کہ ہم 1500 بلین روپے سود دے رہے ہیں. اب وہاں پہ فائنانس کمیٹی میں بتایا گیا کہ 4000 ارب آپ سود دے رہے ہیں. 5 سالوں میں آپ کا سود جو ہے وہ 1500 سے 4000 ارب پہنچ گئے. وہ اس وقت بیٹھے رو رہے تھے کہ میں کیسے یہاں تنخواہیں پوری کروں، پی ایس ڈی پی کروں. میں پڑھ رہا تھا رؤف صاحب کہ جتنا قرضہ لیا گیا تھا اس سے زیادہ قرضہ صرف 18-16 مہینے کی حکومت نے لیا. سر اسی پہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس آپشن. اچھا لیٹ می سے دس آلسو، آئی بلیم گورنمنٹ فار دیئر مس مینجمنٹ کہ انہوں نے کچھ یہ جو سر پہ ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ہوئی، لیکن جب آپ نے یہ این ایف سی کر دیا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات کہیں، اگر اجازت نہیں، بات نہیں کرنے دے رہے میں یاد آ گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے وزیر اعظم کے طور پہ کہا این ایف سی کو ریوزٹ کرنا پڑے. مفتاح اسماعیل نے این ایف سی کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، میں کسی اور ایشو پہ جا رہا تھا. ایشو وہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. سر اتنا بڑا بھی ایشو نہیں تھا. اور چیز ہے کہ آپ کے پاس 5 سالوں میں اس سے یہ ثابت ہوا کتنے ٹریلین یا تھاؤزینڈ آف بلینز آپ نے لونز لیے ہیں. 4000 مطلب آپ نے ابھی مثال سنائی نا، وہ نہ کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن. ایک اور بھی ہے، گنجی نہائے گی کیا اور اس کو نچوڑے گی کیا. 5000 بلین جو ہے آپ کا ٹوٹل ٹیکس آپ کی کلیکشن ہے. اندازاً چلیں 6 کر لیں، میں اگر زیادہ بھی اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس میں سے 4000 بلین جو ہے بینکوں کو جا رہا ہے، سود میں جا رہا ہے آپ کا. اس کے بتائیں آپ کے اس ملک کی کیا حالات ہوگی. اس پہ بیٹھ کے آپ یہ فگر دکھائیں. اس کے بعد ہمیں گروتھ کے بھی وہ دکھائیں کہ اتنی گروتھ بھی ہو رہی تھی. یہ کیسی گروتھ ہو رہی تھی کہ آپ کے قرضے جو ہیں، آپ کا سود جو ہے، جو کہ نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، 1500 بلین سے آپ اس کو لے کر گئے ہیں اس کو 4000 بلین تک. تو پیچھے کیا بچ جاتے عوام کے لیے؟ کون سے پروجیکٹ بچنے تھے؟ کون سا پیسہ لگنا تھا؟ کون سی اکانومی نے ٹریگر ہونا تھا؟ آپ کا یہاں ٹریکل ڈاؤن، آپ کا افیکٹ کیسے آپ کا نیچے جانا تھا؟ آپ نے کون سی بائنگ کرنی تھی؟ موٹر ویز بنانے تھے، سڑکیں بنانی تھی، کوئی سکول، کوئی اور چیزیں بنانی تھی. آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، بچا کے سب کے پیسے آپ ادھار لے کر. ابھی بھی کاشف پتہ کیا جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ہم جاتے ہیں. میں نے ابھی اس دن بیٹھا ٹی ڈی سی پی، میں رپورٹر ہوں، مجھے رپورٹر والے خبریں دینے تھے، باقی انالیسز اتر سے کروا لیتے، میں بعد میں اس میں شامل بعد میں ہو جاؤں گا. لیکن کوئی فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. اس ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے اور چلایا جا رہی ہے. بیوروکریسی کو بلیم لینا چاہیے سر. وہاں پہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے سر، اگین اس میں ایجنڈے پہ تھا. ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے کتنے لونز ہیں؟ پتہ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے اس وقت جو پے بل ہم نے دینے 257 بلین روپیز ہم نے بینکوں کو دینے. ان میں سے آپ کا 157 بلین جو ہے سود ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر $6 لاکھ کے قریب ڈیلی آپ وہ دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں. لیو الون دا ریسٹ آف دا منی. اور یہ قرضے کب کے ہیں؟ 2004 کے ہیں، 2006 کے ہیں، 2014 کے ہیں. آپ روزانہ کی بنیادوں پہ بینکوں کو $6 لاکھ سے ٹی ٹی سی پی کی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے جس کے 257 کے بلینز ہیں. یہ پی اے پہ اس دن ہم نے اگر بریفنگ اس میں لی گئی سینٹ کی کمیٹی میں، اس کا سن لیں سر. 800 بلین کے آپ کے وہ لاسز ہیں، 800 بلین. اس میں سے 300 بلین کے قریب کے تقریباً آپ کے بینکوں کا لون ہے، ان کو آپ سود علیحدہ دے رہے ہیں. یہ ملک بنا اسی کام کے لیے کہ بگ حکومتیں آتی ہیں، کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے، کوئی بڑی سپینڈنگ کریں، قرضے لیں، یاشیاں کریں. اور آپ کے اس ملک میں سب سے بڑا پیسہ پتہ کس نے بنایا ہے؟ بینکس نے بنایا ہے. اور یہ اس میں جو ظلم کیا ہے، مفتاح صاحب ہوں، اس میں اسد عمر صاحب ہوں، اس میں آپ کے اگر ڈار صاحب ہوں، یا جو بھی لوگ ہیں، ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرنے کا. 2 طریقے ہیں بلکہ. ایک ہے بینکوں سے کمرشل. پتہ ہے اس وقت سود ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 22%. اس وقت بینکوں نے بلینز مطلب اندھی منی وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے کمائی ہے، اور آپ بزنس انہیں کے ساتھ کر رہے ہیں. نمبر 1 آپ کا دوسرا پیسہ کمانے کا کیا طریقہ ہے؟ پیٹرول کی، ڈیزل کی، گیس کی اور بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا دو. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کاشف صاحب. اگر آپ نے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا کے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، یا آپ نے بینکوں سے آپ نے 22% پہ قبضہ آپ نے قرضہ لینا ہے. آپ کے ملک کو یہ چلانے والے سر، یہ ہماری ایلیٹ ہو، ہمارے یہاں پہ رولنگ ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے بڑے بڑے فائنانشل وزرڈز ہیں، بڑے بڑے نام، وہ کہتے ہیں اونچی دکان، پھیکے پکوان، جھوٹے روپ کے درشن ان کے دیکھیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ بینکوں سے لون لیتے رہیں، تنخواہیں دیتے رہیں، اور چھاپتے رہیں، اور چھاپتے رہیں، اور پھر آ کے لاسٹلی
ہمیں چڑھائیں بھی صحیح کہ میرے دور میں تو یہ تھی گروتھ تھی، وہ کہتے نہیں میرے دور میں یہ تھی، میرے دور میں یہ تھی. مطلب یار ہمیں ایسے بیوقوف بناتے ہیں جیسے ہم گھاس کھا کے بڑے ہیں، اور واقعی لگتا ہے گھاس کھا رہے ہیں ہم، اور یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ڈیلی بنا اس پہ بنیادوں پہ. یہ اطہر اب جے آئی ٹی بیٹھے گی 8 فروری کو، جج ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے جے آئی ٹی جس طرح میاں صاحب کا گلا ہے نا جے آئی ٹی اور ججز سے، 8 فروری کی جے آئی ٹی ججز وہ ویسے ہی چاہتے ہیں. میرے خیال میں حالیہ جو ان کا ریسنٹ تجربہ رہا ہے ججز کے ساتھ تو وہ تو کافی خوشگوار رہا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی ماحول رہا تو پھر تو میاں صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہمیں جو بیوقوف بناتے ہیں، جس طرح ابھی کلاسرا صاحب بھی فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے. آپ اسلام آباد میں نا، میں چھوٹی سی کام سے آپ کو مثال دوں گا، آپ شام کو مارگلا روڈ پہ یا کسی بھی ریڈ زون میں 5 منٹ واک کر لیں، ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو ایک افسر گزرے گا جس کے پیچھے 3 ڈالے جا رہے ہوں گے یا پروٹوکول جا رہا ہوگا. یہ کیسے افورڈ کر سکتے؟ کبھی آپ نے لندن میں، میڈرڈ میں یا کسی اور جگہ پہ دیکھا ہے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں اور اس طرح پروٹوکول ہر 5 منٹ کے بعد؟ تو آپ جب اس طرح اسپینڈ کر رہے ہو تو پھر یہی حالت ہوگی. اور دوسرا، یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے، عوام کو سب پتا ہے. جو کلاسرا صاحب نے کہا، کلاسرا صاحب جیسے لوگ بھی بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور عوام کو خود بھی پتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عوام کتنے اپنے مستقبل کے اوپر، اپنے حال کے اوپر، آنے والے انتخابات کے اوپر ان کی کتنی چلتی ہے. جب آپ ان کی چلنے دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی نا. آپ انہیں کہیں کہ جی عوام بیوقوف ہیں، نہیں، عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام مظلوم ہے جن کو پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جو ان کو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ان کی باری آ رہی ہے، ان کی باری آ رہی ہے، یہ ان کی بڑی جو ہے قبولیت ہے، ان کی مقبولیت ہے. یہ سارا مسئلہ ہے کہ اگر آپ عوام کے ہاتھوں میں چیزیں دے دیتے تو 70 لیکن سال ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے. ہر کوئی یہی کرتا ہے نا جی. گیم میری ہوگی، وکٹ میری ہوگی، گراؤنڈ میرا ہوگا، تماشائی میرے ہوں گے اور میری مرضی سے ہوں گے، تبھی کرکٹ کھیلوں گا ورنہ نہیں کھیلتا.